اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب مشکلات سے نکل کر عزیز مصر کے پاس پہنچ جاتے ہیں تو اس وقت ایک واقعہ پیش آتا ہے۔ بھائیوں کے حسد کی وجہ سے کنویں میں گرا دیے گئے اور وہاں سے پھر نکالے گئے تو چند لوگوں نے آپ کو بیچ دیا، پھر چند عوض پیسوں کے، اور اس کے بعد آپ عزیز مصر تک پہنچ گئے۔ وہاں جا کر جب آپ اس محل کے اندر تھے تو عزیز مصر کی جو زوجہ تھی اس کی نیت خراب ہوئی اور غلط تعلق حضرت یوسف علیہ السلام سے بنانے چاہے، لیکن نبی کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ نفس مطمئنہ نبی کے لیے فرمایا گیا ہے اور نفس امارہ یہ انسان کے لیے، کہ انسان گناہ کرتا ہے اپنے نفس کی وجہ سے، اس کے نفس کے اندر یہ چاہت ہوتی ہے، لیکن نبی گناہ نہیں کر سکتا کیونکہ نبی کو اللہ نے معصوم بنایا ہوتا ہے۔ نبی کے اندر وہ نفس نہیں رکھا ہوتا جس سے وہ گناہ کی طرف مائل ہو جائے، تو بچا جاتا ہے۔ نفس مطمئنہ نبی کے نفس کو کہا جاتا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بچنے کی کوشش کی، جیسے مشہور واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہوا ہے کہ ایک دروازے سے دوسرے دروازہ وہ کھلتا گیا، حالانکہ وہ سب بند دروازے تھے۔ تو جب دیکھا گیا کہ قمیض کہاں سے پھٹی ہے تو پتہ چلا کہ پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھاگ رہے تھے اور پیچھے سے کسی نے کھینچا۔ اگرچہ یہ شواہد سامنے آ چکے تھے، ایک چھوٹے بچے کے ذریعے سے یہ ساری کی ساری بات پتہ چلی، لیکن اس کے باوجود عزیز مصر نے کسی قسم کا خاص ایکشن نہ لیا، الٹا حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب جیل میں ڈالا تو وہاں ان کے ساتھ دو اور ساتھی بھی آ گئے، تو انہوں نے رات میں کوئی خواب دیکھ لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے اس خواب کی تعبیر پوچھنے لگے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میں بادشاہ کو شراب پلا رہا ہوں۔ وہ ایک بندہ شراب پلانے والا تھا اور دوسرا نان بائی تھا، روٹیاں بنانے والا بادشاہ کی۔ تو ایک کہہ رہا ہے کہ میں نے دیکھا کہ میں شراب پلا رہا ہوں اپنے بادشاہ کو، اور دوسرا کہہ رہا ہے کہ میں روٹیاں لے کے جا رہا تھا، وہ ایک جو چھانا سا ہوتا ہے بڑا سا، جس کے اندر دوسری چیزیں بھی رکھتے ہیں، روٹی بھی رکھ سکتے ہیں، تو وہ اوپر سے پرندے کھاتے ہوئے جا رہے تھے، پرندے کھاتے ہوئے جا رہے تھے۔ تو اس حالت میں اس نے دیکھا۔ یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کو موقع آ گیا کہ میں اپنی بات ان سے کہہ سکتا ہوں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلے ان کو تبلیغ کی کہ میں تمہارے اس خواب کی تعبیر بعد میں بتاؤں گا، پہلے تمہیں تبلیغ کر دیتا ہوں کچھ۔ تو فرمانے لگے کہ دیکھیں، ایک خدا زیادہ بہتر ہے کہ کئی خدا زیادہ بہتر ہے؟ تو میں انبیاء علیہ السلام کی نسل میں سے ہوں، میرے والد وہ بھی نبی ہیں۔ اس طرح بات کرتے ان کو اللہ اور رسول کی بات سنائی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، آخری اللہ ہے، اللہ پر ایمان لے کر آنا ہے۔ اس طرح کی بات کرنے کے بعد ان کی تعبیر کی طرف آئے۔ تو یہاں ایک اشارہ ہے کہ جہاں آپ کو موقع مل جائے وہاں دین کی تعلیم ضرور دینی ہے۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ میرے ساتھ ہیں، یہاں جیل میں موجود ہیں، کسی اور وقت دے دوں گا۔ یہاں اب ان کو پتہ چلا کہ اپنی ضرورت کے لیے میرے پاس آئے ہیں، اب ان کی ضرورت سے پہلے میں اپنی بات رکھ دوں جو ان کے لیے سب سے اہم ہے۔ تو اللہ کی وحدانیت پر انہوں نے بات کی، تھوڑا سا ان کا ذہن بنایا۔ پھر ان کو تعبیر بتائی کہ یہ جو شراب پلانے والا ہے یہ جیل سے آزاد ہو جائے گا، اور جو نان بائی ہے اس کو پھانسی دے دی جائے گی۔ ان دونوں کو بتا دیا، اور وقت آنے پر پھر یہی ہوا، ایک کو پھانسی دے دی گئی اور دوسرا شراب پلانے والا اس کو آزاد کر دیا گیا، اور وہ دوبارہ پھر بادشاہ کے لیے شراب پلانے والوں میں سے ہو گیا۔
وقت گزر گیا اچھا یہ جب ان کو خلاصی مل رہی تھی ان دو لوگوں کو، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس شراب پلانے والے سے کہا تھا کہ تم جا کر بادشاہ سے میرا ذکر کر دینا، کیونکہ پرانے زمانے میں بادشاہوں کی عادت تھی کہ کسی کو جیل میں ڈال دیا تو پھر پتہ ہی نہیں ہے کون کہاں ہے کیا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کئی عرصے تک جیل میں رہے، اور جب یہ نکلا تو باہر جا کر یہ بھی بھول گیا، اپنی خرمسیوں میں لگا اور یاد ہی نہیں رہا کہ پیچھے مجھے کسی نے کوئی پیغام بھیجا تھا۔ وقت پھر گزر گیا، ایک مرتبہ بادشاہ نے رات میں خواب دیکھ لیا، وہ جو مشہور ہے کہ قحط آنے والا ہے، اور اس طریقے سے سات کوشوں میں وہ دانہ نکلتا ہے اور سات اسی طرح باقی رہ جاتے ہیں، اور اس کے بعد جب یہ تعبیر صبح پوچھتے ہیں اپنے لوگوں سے تو بادشاہ کے جو قریبی لوگ تھے انہوں نے کہا کہ یہ معمول کا خواب ہے، کوئی ایسی خاص چیز نہیں ہے۔ لیکن یہ شراب پلانے والے نے فوراً کہا کہ نہیں، اس میں مجھے کچھ لگ رہا ہے کہ کوئی خاص بات ہوگی، جیل کے اندر ایک شخص ہے جو تعبیر صحیح بتاتا ہے، کیونکہ میں نے جو خواب دیکھا تھا وہ مکمل تعبیر ہوگی اس کی۔ اس طرح پھر جیل میں آئے، اور جیل میں یوسف علیہ السلام کو نکال کر لے کر گئے اور پوچھا کیا خواب؟ تو نکلنے سے پہلے یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ جن عورتوں نے مجھ پر تہمت لگائی ہے پہلے ان سے پوچھا جائے۔ یہ عزیز مصر کی جو زوجہ تھی انہوں نے تہمت لگائی تھی کہ انہوں نے میری طرف غلط نیت سے دیکھا، حالانکہ دیکھنے والی خود تھی۔ پھر اس نے چند حکمرانوں کی بیویوں کو بلا کر حضرت یوسف علیہ السلام کی ایک جھلک بھی دکھائی تھی، جو مشہور واقعہ ہے کہ انہوں نے پھل فروٹ کاٹنے کے بجائے اپنی انگلیاں کاٹ لی، کہ وہ لوگ دیکھنے لگے حضرت یوسف علیہ السلام کو کہ یہ اتنے خوبصورت ہیں کہ یہ کوئی فرشتہ ہوگا، یہ انسان نہیں ہوگا۔ اس گمان میں ان کو توجہ ہی نہ رہی کہ ہم کیا چیز کاٹ رہے ہیں، تو ان سب نے اپنی انگلیاں کاٹ لی۔ اس طرح ان سے پہلے یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ان سے پہلے میری پاک دامنی کے بارے میں بادشاہ سے عرض کیا جائے، کہ پہلے ان سے پوچھا جائے کہ میں غلطی میری تھی یا ان کی طرف سے۔ پھر انہوں نے بتایا کہ غلطی ہماری طرف سے تھی، آپ کی طرف سے نہیں تھی۔ اس سارے واقعے کو سنانے کا مقصد یہ ہے کہ میں جس طرف آنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ انسان کو اپنے نفس پر اتنا زیادہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے کہ یہ ہر جگہ اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرے۔ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي، کہ یہ نفس ایسا برا ہے کہ آپ کو برائی کی طرف لے جائے گا۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں کو کیا ہو گیا کہ اپنے آپ کو پاک دامن ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، بلکہ پاک دامن تو وہ ہے جس کو ہم ثابت کریں، جس کو اللہ تعالیٰ ثابت کرے کہ یہ پاک ہے، یہ پاکیزہ ہے۔ خود اپنی تعریف نہ کی جائے، فلا تزکوا انفسکم، اپنی تعریف خود نہ کی جائے۔ تو یہاں پر آج یہ بتانے کا مقصد یہ کہ ہر شخص جہاں تھوڑی سی بات ہوتی ہے تیسرا آدمی بولنے لگتا ہے کہ میں تو یہ ہوں، میں نے کبھی آج تک یہ نہیں کیا، میں نے کبھی اس طرح جھوٹ نہیں بولا، میں نے کبھی کوئی دغا بازی نہیں کی، کبھی رشوت نہیں کھائی۔ اس طرح وہ اپنی تعریفیں خود کرنے لگتا ہے۔ اکثر آپ نے بھی مجلسوں میں دیکھا ہوگا کہ میں سب سے زیادہ پڑھا لکھا ہوں۔ تو یوسف علیہ السلام نے یہاں بھی خود اپنی تعریف نہیں کی، بلکہ کہا کہ ان سے پوچھیں، ان عورتوں سے پوچھیں جنہوں نے مجھ پر تہمت لگائی ہے۔ اگر وہ کہتی ہیں کہ میں غلط تھا تو پھر میں جیل میں ابھی بھی ہوں، اگر میں صحیح ہوں تو پھر مجھے نکالا جائے۔ پھر جب ان عورتوں سے پوچھا گیا کہ کیسے، تو انہوں نے کہا کہ غلطی ہماری تھی، ہمارے پاس شیطان آیا تھا، یہ تو پاک باز ہیں اور ان کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ پھر یوسف علیہ السلام کو جیل سے باہر نکالا گیا تو عزیز مصر نے اپنا قریبی بنایا، اور پھر ان کو ایک اس موقع پر جو انہوں نے خواب دیکھا تھا کہا کہ 7 سال قحط کے آئیں گے اور 7 سال خوشحالی کے آئیں گے۔ تو جب خوشحالی کے سال ہوں تو اس وقت گندم کو مکمل طور پر نہیں کاٹنا، ان کے بیج کو ان کے خولوں کے اندر ہی رہنے دینا، تاکہ جب قحط کے 7 سال آئیں تو اس میں آپ لوگ یہ استعمال کر سکیں۔
تو یہ مشورہ دیا کہ ملک میں اپنی غربت کو کیسے ختم کرنا ہے اور فاقے سے کیسے بچنا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے اس وقت یہ مشورہ دیا اور یہ خواب کی تعبیر بھی بتائی، اور پھر خود سرخرو ہوئے اور فلا تزکوا انفسکم پر مکمل طور پر عمل کیا کہ اپنی تعریف خود نہیں کی، اپنی منقبت خود بیان نہیں کی، بلکہ دنیا والوں سے پوچھا، دنیا والوں سے بیان کی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنی واہ خود نہ کرتے پھریں، آپ کام کرتے جائیں، کامیابیاں خود بخود آپ کی واہ کرتی جائیں گی۔ وہ شخص کیا ہے جو خود اپنی تعریف کرواتا پھرے؟ ایسے شخص سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اپنے آپ کو گرانا چاہیے اللہ کی نظر میں کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ نبی اکرم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر لیٹ جایا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ اگر تجھے اللہ نے معاف نہیں کیا تو برباد ہو گیا۔ اپنے گال کو زمین پر لگاتے تھے کہ تو برباد ہو جائے گا اگر تیرے اللہ نے تجھے معاف نہیں کیا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو کمزور ثابت کریں اور کمزور رہیں، اللہ سے مانگتے رہیں اور اللہ کی خوشنودی کو ہر وقت اپنے سامنے رکھیں۔ بات طویل ہو گئی لیکن چاہ رہا تھا کہ آپ حضرات کے سامنے ایک چیز آ جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔